اور کوہ پیماؤں کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف پاکستانی کوہ پیما مرزا علی بیگ۔ مرزا علی بیگ صاحب، بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا پاکستان میں کوہ پیماؤں کو اس طرح کے کارنامے سر انجام دینے کے لیے کن کن سہولیات کا سامنا ہے اور کون کون سی مشکلات ہیں جن کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ بول ٹی وی پہ مجھے بلانے کا۔ پاکستان چونکہ دوسرا ملک ہے جس کے پاس 5 پہاڑ جو 8000 میٹر سے بلند ہے نیپال کے بعد، تو پاکستان میں مواقع تو بے انتہا ہے۔ 1909 سے لے کر اب تک بے انتہا فورن ایکسپیڈیشنز K2 مہم جوئی کے لیے آتے رہے، اور K2 کے علاوہ بھی نانگا پربت، G1 G2 اور برو پیک، یہ 5 پہاڑ پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں 4 جو ہے پہاڑی سلسلے ہے، کراکرم ماؤنٹین رینجز ہے، لیسر ہمالیاز ہے، پامیر کے کچھ حصے ہیں اور ہندو کش۔ تو پاکستان میں مواقع بے انتہا ہے، اور یقیناً یہاں پہ حکومتی سرپرستی بہت درکار ہے، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اس مہم جوئی میں یا اس ماؤنٹین ایڈونچر میں ان کی سرپرستی چاہیے، ان کی بہتر جو ہے ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی۔ تو مواقع تو بہت ہے، ریسورسز بہت ہیں ماؤنٹینئرنگ کے لیے، لیکن جو ہنر چاہیے، جو ان کی مدد کی ضرورت ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسرے ممالک میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مرزا علی بیگ، جس طرح کے علی ستپارہ کی جانب سے ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ اس سرد موسم کے اندر بغیر آکسیجن کے K2 کو سر کریں گے، اس بارے میں بھی کچھ کہیے گا۔ علی ستپارہ، محمد علی ستپارہ گلگت بلتستان کے علاقے ستپارہ سے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان کے جو ہے پہاڑوں کو تسخیر کیا یا سمٹ کیا، بلکہ نیپال میں بھی جا کے اس نے پاکستان کا جو ہے علم بلند کیا۔ اس کی 2 بہت ہی زبردست قسم کے کارنامے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف گرمیوں میں پاکستان میں پہاڑوں کو تسخیر کیا، سمٹ کیا، بلکہ ونٹر میں بھی اس کا ایک ریکارڈ ہے۔ وہ پہلے ایشین آدمی ہے جس نے جو ہے ونٹرز میں جو ہے نانگا پربت کو 2016 میں جو ہے سمٹ کیا تھا۔ اب K2 جو مہم جوئی پہ وہ ہے، وہ اس سے بھی اور زبردست کیا کہوں، پاکستان کے لیے ایک زبردست ہے، کیونکہ اس میں اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو نیپالیوں نے، ان کی ٹیم نے جو ہے 16 جنوری کو K2 پہلی دفعہ سمٹ کیا سردیوں میں، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز ہے کہ پاکستان کے معروف کوپما محمد علی ستپارہ اور ان کے بیٹے ساجد جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے قسمت آزمائی کر رہے ہیں جی۔ اب چونکہ موسم کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بدل گئے ہیں، Chem 2 سے وہ لوگ بدقسمتی سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس آ گئے، تو بغیر آکسیجن کا کلائم کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ دوسرے اٹمپٹ میں یہ باپ بیٹے پاکستان کا نام روشن کریں گے اور پاکستان کا ہلال پرچم جو ہے K2 کی بلندی پر لہرائیں گے۔ اچھا، تو مرزا علی بیگ، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ وہ خراب موسم کی وجہ سے واپس بیس کیمپ کی جانب آئے ہیں، تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اس K2 کو سر کرنا بغیر آکسیجن کے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ K2 جو ہے اس کی جو نیچر ہے وہ دوسرے پہاڑوں سے بہت مختلف اور بہت مشکل ہے، کیونکہ K2 کو سیویج ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر پوری ماؤنٹینئرنگ کی ہسٹری نکال کے دیکھ لے، K2 کو پہلی دفعہ 1954 میں یعنی 1954 میں جو ہے اٹالینز نے سمٹ کیا تھا، اس کے بعد اب تک تقریباً 400 لوگوں نے K2 کو سمٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ریشو دیکھ لیں، ڈیتھ ریشو، تو وہ تقریباً 29% ہے۔ تو K2 ایک ایسے ماؤنٹین ہے جس کو پورے گورے ماؤنٹین آف ماؤنٹینئرز کہا جاتا ہے، تو اس کو سردیوں میں بھی بہت مشکل سے لوگ سمٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی جو سٹیپنس ہے، اس میں کیمپس کے لگانے کے جو جگہ ہے وہ بہت محدود ہے جی۔ اور
बहुत ही मुश्किल पहाड़ है और गर्मियों में तो बहुत कम लोग इसको समिट करते हैं, विंटर्स में तो इसका समिट करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। इसीलिए ये आखिरी पहाड़ था 14 में से 14,000 पीक है दुनिया में, 13 तो पहले हो चुके थे। K2 वाहिद पहाड़ था जो अभी तक तस्खीर नहीं हो चुका था, समिट नहीं हो चुका था। तो बगैर बॉटल ऑक्सीजन या सप्लीमेंट ऑक्सीजन इस पीक को करना बहुत ही कठिन और इंतहाई बहादुरी का काम होगा। मिर्जा अली बेग, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि K2 बहुत स्टीप है और उसको सर करना बहुत मुश्किल होता है दीगर पहाड़ों की निस्बत, एक तो ये वाली मुश्किलात हैं। दीगर मुश्किलात अली सतपारा की जानिब से बताई गई कि हुकूमती सरपरस्ती उनको हासिल नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते उनको। आपको क्या लगता है जब वो K2 सर कर लेंगे तो क्या आप लोगों को स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खेल है जिनकी सरपरस्ती नहीं हो पा रहा। शायद लोग समझते हैं या कंपनी समझते हैं कि सिर्फ क्रिकेट जो है वाहिद खेल है जिसको सब स्पॉन्सर करना चाहिए। क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिनका जो है ख्याल रखना, उनको स्पॉन्सर करना पाकिस्तान की कंपनियों का जो है फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट के साथ साथ। हमारे मुल्क में मैकेनिज़्म नहीं है कि ऐसे स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करे। मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान का वाहिद खौपेमा है जिसने अभी तक 14 में से 8,000 की पीक सर कर चुके हैं, उनमें से एक विंटर भी है। डेफिनेटली उनको ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और जो भी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, उनको स्पॉन्सर करे ताकि वो पूरी दुनिया में जाके जो 14 के 14 पाकिस्तान का कि हुकूमत के साथ साथ जो दीगर कंपनियां हैं जिस तरह वो क्रिकेट को स्पॉन्सर करती हैं उसी तरह इस तरह के खेलों और इस तरह की सरगर्मियों को भी स्पॉन्सर करे ताकि इस तरह के जो कोपैमा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं उनको भी मदद मिले। बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी कोपैमा मिर्जा अली बेग, आपने बो न्यूज़ को वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।